احتجاج جو ہے نا یہ بڑے اہمیت کا حامل ہے. آج ہمیں پتہ ہے کہ ادھر اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہیں یہ اپنا جلسہ کر رہے ہیں مینار پاکستان پہ. اس سے پہلے بھی جلسے کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے یہ حکومت میں تھے اور جب یہ حکومت میں تھے تو لوگ مہنگائی اور غربت سے بہت تنگ تھے. ان کا آہستہ آہستہ دور ختم ہو رہا تھا لیکن انہوں نے پھر ایک دم ایک نیا نیریٹو دینے شروع کیا. ایک بیانیہ نیا بنایا کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ یہ ابھی آئی ہے یہ امپورٹڈ ہے اور غداری ہو رہی ہے اور غلامی ہے اور بھیک مانگی جا رہی ہے. چلیں اگر یہ بھی بات مان لی جائے, حالانکہ یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے کیونکہ یہ تو ایسے ہی سارے جگیردار سرمایہ ساری پارٹیز میں ہیں کہ امیر لوگ ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف حکومتیں بناتے ہیں. کبھی وہ اس سے مل کے حکومت بناتا ہے, کبھی پہلے والا دوسرے سے, کبھی دوسرے والا تیسرے سے, کبھی پہلے والا تیسرے سے. تو حکومتیں تو ان کی بنتی ہیں اور یہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے کہ کروڑوں روپیہ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں. تو یہ آپسی لڑائی جو ہے ان کی یہ تو لڑتے رہتے ہیں, یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. لیکن اس دفعہ انہوں نے ایک نیا کام کیا. انہوں نے اپنی لڑائی کو عوام کے اندر لے کے آنے کی کوشش کی ہے. اب اس سے ہوتا یہ ہے عوام کو تو لیڈر نہیں بنایا, نہ پی ٹی آئی نے, نہ پی ایم ایل این نے, نہ پیپلز پارٹی نے. کسی نوجوان کو لیڈر نہیں بنایا, کسی غریب آدمی کو نہیں بنایا, کسی لوور مڈل کلاس کے لڑکے لڑکی کو نہیں بنایا. انہوں نے تو انہی لیڈرز کو لیا ہوا ہے جو کہ کھرب پتی ارب پتی کروڑ آپ پتی لوگ ہیں. وہ ساری پارٹیز میں موجود ہیں. ان کی لڑائی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھی. یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. ہم تو اپنی پارٹی جیسے برابری پارٹی ہے جب تو بنائیں گے نہیں, عام لوگ اس کے اندر نہیں آئیں گے, عام لوگ الیکشن نہیں لڑیں گے. میں نہیں الیکشن لڑ رہا, آپ لوگ لڑیں گے الیکشن. تو اگر برابری پارٹی میں جب تک آئیں گے نہیں تو یہ تو ایسی آپس میں لڑ کے ہمیں بیوقوف بناتے رہیں گے. لیکن اس میں انہوں نے نیا کام یہ کیا ہے عمران خان نے, انہوں نے لوگوں کو تقسیم کرنے کا کام شروع کر دیا. غداری کے بیانیے پہ, غلامی کے بیانیے پہ. حالانکہ یہ بڑی عجیب بات ہے, امریکہ میں یہ بھی رہتے رہے ہیں, انگلینڈ میں رہتے رہے ہیں, ان کے بچے بھی انگلینڈ میں, نواز شریف کے بچے بھی انگلینڈ میں, اور زرداری بلاول بھٹو زرداری اور ان کی بہنیں وہ بھی باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, یہ سب انگلینڈ سے آئے ہیں. تو یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں یہ تو ہمارا بیانیہ ہے. بلکہ ہم لوگ وہاں جو انگلینڈ نہیں جاتے, ہم لوگ جو امریکہ نہیں جاتے, ہم لوگ تو یہاں رہتے ہیں, لیکن ہمارے حکمران ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہمیں غداری کے سبق پڑھا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ قوم کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. اس وقت پاکستان کو, پاکستانی عوام کو امن کی, اتحاد کی, سالمیت پاکستان کی اور استحکام جو ہے پاکستان کا, مضبوط پاکستان کا, تقسیم کے بغیر ہمیں وہ چاہیے. بھی ہمیں لڑائی نہیں چاہیے. ہمیں آپس میں ان پارٹیوں کے لیے, سرمایہ دار جگیردار مافیاز کی پارٹیاں, امیر پارٹیاں, ان کے لیے ہمیں آپس میں لڑنا نہیں ہے. ہمیں لڑایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی لڑ رہے ہیں لوگ نعرے مار رہے ہیں ایک دوسرے کے لیڈرز کے لیے, ان لیڈرز کے لیے جو توشہ خانے سے تحائف جو ہے وہ بھی بیچ دیتے ہیں. ان کو فرق نہیں پڑتا. اس سے پہلے ان کے پاس اربوں روپیہ ہے, اس کے باوجود تحائف بیچ رہے ہیں. عمران خان کے بعد 14 جتاتے ہیں, اربوں کی جتاتے ہیں اس وقت, لیکن وہ بھی تحائف بیچ رہے ہیں. اس سے پہلے نواز شریف تحائف بیچتے رہے ہیں, اس سے پہلے آصف زرداری کے زمانے میں تحائف بیچتے رہے ہیں لوگ. یہ تو امیر کا قانون اور ہے, غریب کا قانون اور ہے اس ملک کے اندر. یہ ہمیں صاف پتہ لگ رہا ہے. ایک عام آدمی کا قانون بالکل ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے قانون بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ آپ پیسے دیں تھوڑے بہت تو تحفے اٹھا کے لے جائیں اور مارکیٹ میں جا کے بیچ دیں. یہ کسی عام پاکستانی کے لیے کیوں نہیں یہ کرتے؟ یہ خود کیوں کر رہے ہیں سارا کچھ؟ کیونکہ یہ سارے امیر لوگ اکٹھے ہیں. برابری والی پاکستان آج صرف یہ بتانے آئی ہے, یہ احتجاج اس لیے ضروری تھا, یہ مظاہرہ ضروری تھا, یہ چھوٹا سا جلسہ ضروری تھا. ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم نے جب کیا ہے جلسہ تو بہت زیادہ لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں کیونکہ میڈیا پہ عمران خان روز آگے لوگوں کو اکسارے ہیں لڑائی کے لیے, ریاست کے اداروں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں اس میں عملی عدلیہ بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, سب ہے, ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اور بھائی ان کے خلاف کھڑے اگر کوئی ہو تو فائدہ کیا ہوگا پاکستان کو؟ ہم نے اگر کھڑے ہونا ہے تو اپنے لیے کھڑا ہونا ہے, سیاسی طور پہ منظم ہو کے کھڑے ہونا ہے, لیکن میرے اپنے طبقے کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہم نے ان امیر لوگوں کے لیے نہیں کھڑا ہونا, ہم نے اپنے لیے کھڑا ہونا ہے. اپنے لیے تو ہم ان پارٹیوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ ان پارٹیوں میں لیڈر نہیں بن سکتے. تو یہ جو ریاست کے اداروں کو برا بلا کہہ کے
اس ملک کے اندر ایک جنگ لڑائی کی صورت پیدا کی جا رہی ہے. ہم اس کے بالکل خلاف ہیں. برابری پارٹی پاکستان اس کی مذمت کرتی ہے جو عمران خان اور پی ٹی آئی اس وقت کر رہے ہیں, جو اس وقت اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں, جو عوام کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ آپ اٹھیں اور اداروں کے خلاف چل پڑیں. کل ابھی تک یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں, کل یہ پولیس کے خلاف بات کریں گے, پھر یہ اس کے بعد اور جتنے ادارے ہیں ان کے خلاف بات کریں گے. کیا پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا جو کسی قسم کا بھی حل ہے وہ اداروں سے لڑنے میں ہے یا خود سیاسی طور پہ منظم ہونے کے اندر ہے؟ تو وہ تو یہ کرتے نہیں ہمیں, وہ تو ہمیں یہ کوئی کسی قسم کی لیڈرشپ نہیں دیتے. تو اس لیے یہ ایک مذاق ہے, یہ ایک ہمارے ساتھ ڈھکوسلا فراڈ کر رہے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی, اور یہ لوگوں کو اکسا کے آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برابری پارٹی جو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی, کس معاملے میں کہ ہم نے کبھی ان سے کوئی مدد نہیں مانگی, ہم نے کبھی کسی ادارے سے مدد نہیں مانگی. ہم عوام میں جا کے پارٹی بلڈ کر رہے ہیں, ٹائم لگ رہا ہے لیکن ہم صرف عوام میں جا رہے ہیں. ہم نہیں کسی کو کہتے ادارے کو کہ ہمیں لے آئیں. تو عمران خان تو لائے گئے تھے, عمران خان کو تو وہی لوگ لے کے آئے تھے جن کے خلاف اب کرسی جانے پہ, اپنی کرسی جانے پہ, اپنی ذات کے اور جو ان کو غم ہے اس کی وجہ سے ابھی عوام کو لڑا رہے ہیں آپس میں. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم برابری پارٹی یہ عہد کرتی ہے اس ملک میں ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے. ہم اس ملک میں عوام کو متحد رکھیں گے. ہمیں اتحاد چاہیے, ہمیں امن چاہیے اس ملک کے اندر. ہم ان امیر سرمایہ جگیردار مافیاز کے لیے آپس میں نہیں لڑیں گے. ہم عام لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے. ابھی ہم تھوڑے ہیں, آپ کو تھوڑے نظر آ رہے ہیں, لیکن ابھی ہم بہت زیادہ ہو جائیں گے, کیونکہ پاکستان میں کوئی پارٹی نہیں ہے 75 سال میں آج تک آئی جس پارٹی نے عام لوگوں کو منظم کیا ہو سیاسی طور پہ. ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں. برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی. ایک دفعہ پھر کہوں گا, میرے ساتھ بولنا ہے, برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی. برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی. ہم کون ہیں؟ عام لوگ. ہم کون ہیں؟ عام لوگ. ہم کون ہیں؟ عام لوگ. ہم کسی صورت میں تقسیم نہیں ہونے دیں گے اس ملک کو. صرف ان لوگوں کی آپس کی لڑائی, یہ جو امیروں کی لڑائی ہے, جو عمران خان, نواز شریف, یاسر الزیری کی آپس کی لڑائی ہے, یہ ارب پتی لوگ ہیں, کروڑ پتی لوگ ہیں, ہم اس کے لیے لوگوں کو آپس میں لڑنے نہیں دیں گے. میں نے آج صرف اس لیے یہ مظاہرہ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پارٹی اس وقت واحد جماعت ہے پاکستان کی جس کے اوپر چور ڈاکو کا لیبل نہیں ہے. ہمارے پہ کوئی چور ڈاکو کا لیبل نہیں ہے, اور نہ ہی ہم جھوٹ بولتے ہیں عمران خان کی طرح, پی ٹی آئی کی طرح, جو کہ جھوٹ بول کے آتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہے لوگوں کے لیے. اتنی نوکریاں, اتنے گھر, کچھ نہیں دیا انہوں نے, آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. اس لیے وہ آپ کو یہ اس کا چورن بیچ رہے ہیں, غداری کا اور سازش کا. اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان سے کچھ ہوا نہیں, اور چونکہ ان کی کرسی گئی ہے تو اب انہوں نے دوسرے امیر لوگوں کے ساتھ لڑنا ہے. اس میں آپ کو یہ شامل کر رہے ہیں, عوام کو ساتھ شامل کر رہے ہیں کہ عوام لڑے ان کے لیے. اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ غمناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے کچھ نہیں دیا آج تک آپ نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا, لیکن جب لڑائی کی باری آتی ہے تو آپ اپنے بچے باہر نکالنے کے بجائے سڑکوں پہ آپس میں لڑے, یا آپ ان غریبوں کے بچوں کو کہتے ہیں کہ لڑے آپس میں. یہ کیا بکواس ہے؟ تو امن کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ پاکستان میں ہم نے وقت گزارنا ہے, زندگی گزارنی ہے. ہمارے بچوں نے یہی رہنا ہے. عمران خان کے بچے یہاں نہیں رہتے, وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں. ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے. ہمیں پاکستان کو اپنے ہاتھ سے چلانا ہے. اس کے لیے دو آپ کے سامنے بڑے سمپل میں رکھتا ہوں, حل رکھتا ہوں. پہلا حل یہ ہے اس کا کہ برابری پارٹی میں منظم ہو. برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ برابری پارٹی خاص لوگوں کی پارٹی نہیں ہے. وہ ہم نے آ ہی نہیں سکتے, نہ کوئی جگیردار, نہ سرمایہ دار, نہ مافیاز, نہ بدماش, نہ سیاسی وڈیرے, نہ کسی قسم کے یہ جو قبائلی سردار ہیں, نہ جو سیاسی پیر ہیں, یہ کوئی نہیں آ سکتا. یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے, یہ عام لوگوں میں سے اوپر کے بننی ہے. تو پہلا حل تو آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے پاس اپنے پاس ہے کہ آپ لوگ منظم ہو برابری پارٹی میں. اور دوسرا حل یہ ہے کہ ہم صرف پاکستان میں سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. ہم یہ کہتے ہیں صاف, ہم تمام پارٹیوں کو کہتے ہیں, ہم سب پارٹی جتنی بھی ہیں, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی
और पीपीपी, हम इन तीनों को कहते हैं कि मुकाबला करना तो सियासत में आके करें, अदारों को गंदा करके ना करें। अदारों को गंदा करना बंद करें। इमरान खान और पीडीआई आज आप कर रहे हैं गंदा। इससे पहले नवाज शरीफ कर रहे थे और उससे पहले इमरान खान फिर कर रहे थे। ये माजी है हमारा। जब इनके साथ अदारे आके खड़े हो जाते हैं तो उनके लिए सब ठीक हो जाता है। जब अदारे इनके साथ नहीं खड़े होते तो अदारे खराब हो जाते हैं। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि हम अदारों के साथ नहीं सियासत करते। हमें किसी से अदारे की कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं चाहिए। हम अवाम में जाएंगे, लेकिन ये लोग तो आए अदारों के थ्रू हैं। ये तो अदारों की मिन्नतें कर ही आए थे और अब ये अदारों को आके दिखा रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी करें, लेकिन अवाम को तकसीम ना करें। लड़ना है तो खुद जाके लड़े अदारों से। हम देखते हैं कितने बहादुर रहेंगे, लेकिन ये लड़ा रहे हैं अवाम को। ये अवाम को कह रहे हैं आके लड़े हमारे लिए। क्यों लड़ा भाई? अपने बच्चों को लड़ाओ। इमरान खान ने बच्चों को लेके आए यहाँ पाकिस्तान में, उनको लड़ाए अदारों से। अपने आसिफ जरदारी अपने बच्चों को लड़ाए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने बच्चों को लड़ाए। गरीबों के बच्चों को, मिडिल क्लास के बच्चों को क्यों लड़ा रहे हैं? तो ये वो पैगाम है जो हमने आज देना था। पाकिस्तान में हम अमन की, हम पाकिस्तान में इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, राबी बाड़ी पाकिस्तान इस वक्त, और हम पाकिस्तान में एक सियासी हल दे रहे हैं। और वो हल ये है कि पाकिस्तान के आम लोग मुनज़्ज़म होके सियासी जदोजहद करें और इस मुल्क को अपने हाथ से चलाएं और इन तमाम अमीरों को साइड में करें, इनको पार्लियामेंट से निकालें, इनको सियासत से निकालें। उनके लिए हमें इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। हमें मुनज़्ज़म होना आम आदमी की पार्टी, मेरा लीडर जवाद अहमद, मेरा लीडर जवाद अहमद, मेरा लीडर जवाद अहमद, मेरा लीडर जवाद अहमद, मेरा लीडर जवाद अहमद। तो आखिर में ये जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, जितने इनके सुबराहान हैं, ये पहले अदारों के साथ जाके उनकी गोद में बैठते हैं और फिर अदारों के सामने खड़े हो जाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। और ब्लैकमेल करने के लिए वो सिर्फ एक हरबा अख्तियार करते हैं कि वो अवाम के अंदर जाके अवाम के अंदर इंतशार फैलाते हैं और फसाद फैलाते हैं। ये अवाम को फसाद की तरफ लेके जाते हैं, जबकि इनकलाब जो होते हैं वो फसाद से नहीं आते, वो मुनज़्ज़म होके सियासी जदोजहद से आते हैं। वो फसाद के साथ नहीं आते। अगर फसाद होता है तो मुल्क तबाह होता है, लेकिन अगर मुनज़्ज़म सियासी जदोजहद होती है, उस जदोजहद से मुल्क खड़ा होता है, तामीर होता है और हर इंसान के लिए खुशहाली की का पैगाम और उसकी नवीद लेके आता है। तो इसलिए रावड़ी बाड़ी पाकिस्तान आज इस बात को सबके सामने रखेगी, पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों को, हमारे हमवतनों को, कि पाकिस्तान में इत्तेहाद, अमन चाहिए, इंतशार नहीं चाहिए, फसाद नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान एक मुकम्मल शक्ल में चाहिए। हमें टूटा हुआ टुकड़ों में पाकिस्तान नहीं चाहिए। हमें अगर लड़ना है तो अपने हुकूक के लिए लड़ना है, अपनी खुशहाली के लिए लड़ना है और वह सियासी तौर पर लड़ना है। हमने आपस में नहीं लड़ना, ना इमरान खान के लिए, और खास तौर पर इस वक्त इमरान खान जो कर रहे हैं, जो इस वक्त लोगों को लड़ा रहे हैं आपस में, और रोहर जलसे में वो अदारों के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ या पता नहीं किस किस के खिलाफ बात करते हैं। असल मसला उनकी कुर्सी का है। हम समझते हैं कि ये बात खत्म होनी चाहिए, ये काम खत्म होना चाहिए और पाकिस्तान में असल सियासत होनी चाहिए। इमरान खान को मैं चैलेंज करता हूँ कि जाए मोहल्लों में जाए, लोगों को लीडर बनाए। वो लीडर क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि वो आम लोगों को लीडर नहीं बनाना चाहते और इसीलिए वो आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना के फ्रॉड करके आप लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। अगर लीडर बनाना होता तो पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हर जगह तंजीम साजी हुई होती। तो आप लोग तो सिर्फ नारे मारने के लिए रखे हुए हैं उन्होंने। तो इन बातों से बाज हो, अकल करो, होश करो, होश के नाखुन लो। आप लोगों को ये यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना आपके लिए। ये पैसे बनाएंगे, तोशा खाने से ये पैसे बनाएंगे, करोड़ों रुपए बनाएंगे। अभी और पता नहीं कितने स्कैंडल्स आएंगे इनके। और ये साजिश का चूरन नहीं बिकेगा, 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 साजिश का चूरन नहीं बिकेगा। पैसा बनाने के लिए आते हैं और
अब इन्होंने अपने स्कैंडल छुपाने हैं, इसलिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बराबरी पार्टी पाकिस्तान, मैं आखिरी दफा फिर कहूंगा कि आम लोगों की पार्टी है और हम कम से कम 3 दफा ये नारा मारेंगे। और मुझे पूरे आम लोग जितने यहाँ खड़े हैं मेरे समेत, हम मिडिल क्लास के, वर्किंग क्लास के, मजदूर किसानों के लोग हैं, हम उनके फैमिली से हैं, हम अपने लिए नारा मारेंगे। हम आम लोग हैं पाकिस्तान के। बराबरी पार्टी जिंदाबाद, बराबरी पार्टी जिंदाबाद, बराबरी पार्टी जिंदाबाद। और हम मैं कहूँगा बराबरी पार्टी तो आप बढ़ेंगे आम लोगों की पार्टी। 75 साल में पहली लोगों की पार्टी है जो आम लोगों की पार्टी है, और ये कह रही है कि हम उन लोगों की पार्टी नहीं है जो इस मुल्क के अंदर अमीर लोग आज तक हुकूमत करते रहे हैं। हमने हुकूमत अपने हाथ में लेनी है। तो बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी। आम लोगों की पार्टी। हमें पाकिस्तान में अमन, इत्तेहाद, सालमियत और इस्तेहकाम चाहिए, और हमें फसाद और इंतशार नहीं चाहिए। साजिश का सूरज नहीं बिकेगा, ये मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाहिए। ये हमारा फाइनल मैसेज है, हमारा आखिरी मैसेज है। और हम ये इस मुल्क में इंतशार नहीं फैलाने देंगे, हम इस मुल्क में फसाद नहीं फैलाने देंगे। ये मुल्क अमन पे कायम हुआ है, अमन पे चलेगा, लेकिन हम सियासी जद्दोजहद से इसको अपने हाथों से बदलेंगे। खुदा हाफिज। सर सामने इंतजार जरा करवा।